الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معراج کا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ سامعین، تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک عظیم معجزہ معراج ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور سامعین، معراج اس روحانی جسمانی سفر کا نام ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نجم کے آیات میں موجود ہے، کہ جس کا ترجمہ ہے کہ پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر جو وہی نازل فرمانی تھی وہ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور سامعین، اسراء جسمانی اور روحانی سفر کا دوسرا مرحلہ ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک کرایا گیا، کہ سامعین جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے، کہ ارشاد پاک ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور سامعین، اس مقدس واقعے کو اسراء و معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، کہ سامعین جس کا ذکر بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ رکھا گیا، پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا گدھے سے بڑا تھا، میں اس پر سوار ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم سے جگا کر مسجد الحرام لے جایا گیا، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک بہتی جانور براق لایا گیا اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، مسجد اقصی میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور اس کے بعد ملائکہ کی میت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اس اہم عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزخ کے مشاہدے کے ساتھ ساتھ مختلف گناہگاروں کے احوال بھی دکھائے گئے، بے شک۔ اور سامعین، آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا اور اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات انوارات کا مشاہدہ کیا اور پھر اس مقام سے بارگاہ اقدس میں پہنچے، وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لائے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور سامعین، اسی موقع پر نمازیں فرض کی گئیں۔ یہاں سے واپسی پر صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور سامعین، یہ سفر معراج کا جمالی خاکہ تھا۔ سامعین، قرآن کریم حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اسراء معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی سفر تھا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک حصے میں مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کہ سامعین، اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے تو ارادہ کرنے پر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سامعین، معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم مبارک و بے نظیر معجزہ ہے کہ جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے، بے شک۔ کہ خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا ہے، نہ ہی کسی مقرب فرشتے کو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو بھی قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب کا دیدار عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے، کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔